رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، ثنائیں، حمدیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما اور رازق کل مخلوقات ہے۔ بے شمار بے انتہا درود و سلام ہو حضور اکرم خاتم النبیین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، فقہاء دین و ائمہ اربعہ کی قبور پر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں اللہ ہر فتنے، آزمائش، بیماری، بلا سے حفاظت فرمائے۔ سورہ بینہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ خالص ہو کر، اس کے دین کی خالص بغیر دکھلاوے کے عبادت کرو، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہی ہے سیدھا دین۔ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مختصر خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ بنی نوع انسان، جن میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کی بندگی اختیار کی ہے، اب اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اب جو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کریں وہ خالص صحیح نیت کی درستگی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ایک آیت مبارکہ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی گئی جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے دین کی اساس، ہمارے دین کی بنیاد، جو بھی ہم خیر کا کام کریں، جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، جو بھی ہم بلائی کا کام کریں، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں نیت کی درستگی۔ اگر ہم بہت بڑا کام کر دیں کہ جس کا حساب لگانا شاید دنیا کے لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو، ہم کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیں کسی بھی فلاحی کام کے لیے، بلائی کے کام کے لیے، اپنا وقت لگا دیں کسی بھی اچھے کام کے لیے، بلائی اور خیر کے کام کے لیے، اگر یہ بلائی کا کام جو آپ نے روپے پیسے کی صورت میں کیا ہے یا اپنے وقت کو لگا کر کیا ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ بڑے سے بڑا عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص، کوئی اہل ایمان معمولی سا کام کرتا ہے، شاید
دنیا کی نظر میں اس کی کمیت، اس کی کیفیت، اس کی مقدار کچھ بھی حیثیت نہ رکھتی ہو، لیکن اس کی نیت خالص ہو، نیت درست ہو، اللہ کے ہاں وہ عمل احد پہاڑ سے بھی اجر میں زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ کرام میں سے اگر کوئی ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اس کو اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی نیت کی درستگی کی وجہ سے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ غزوہ تبوک ہے، بڑی تنگی کے حالات ہیں اور مقابلہ بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہے، اور اس زمانے کی سپر پاور رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ ایک صحابی رسول نے پورے دن دہاڑی لگائی، غریب تھے، ضرورت اپنی پوری نہیں ہوتی تھی، پورے دن دہاڑی لگانے کے بعد ان کو ایک سا کھجور جو چند کلو کے برابر ملتی ہے، وہ کھجور ان کو بطور مزدوری کے ملی۔ وہ ساری کھجور جس کا وزن 2-3 کلو سے بھی زیادہ نہیں ہوگا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، میری طرف سے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے یہ قبول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول فرمایا، کیونکہ اس کے پیچھے اخلاص بہت زیادہ تھا۔ منافقین مدینہ نے یہ باتیں بنانی شروع کر دیں، دیکھو کتنا تھوڑا لے کے آ گیا، اس سے کیا بنے گا، لڑنا انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ ہے اور یہ تیاری کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو اس مختصر سے عمل کو اتنا اللہ نے پسند فرمایا کہ ان کے لیے اجر بے حساب کا قرآن مجید میں وعدہ فرما دیا گیا۔ تو لہٰذا نیت کی درستگی، خالص اللہ کی رضا، یہ کسی بڑے سے بڑے عمل میں شامل نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ بڑے سے بڑا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر یہی نیت کی درستگی اور یہی نیک اور بلائی کا کام کسی چھوٹے سے اور معمولی سی نیکی میں شامل ہو اور نیت درست ہو، تو وہ اجر اور وہ اس کا بدلہ جو ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی میدان محشر کے حالات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں معمولی سے معمولی دکھلاوے سے، ریاض سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلا وہ شخص جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت دنیا میں اس پہ جو نعمتیں تھیں وہ گنوائیں گے، میں نے یہ نعمت دی، میں نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو بتا تو نے کیا کیا۔ وہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، سب سے قیمتی میری ایک جان تھی، وہ بھی میں نے تیری راہ میں قربان کر دی۔ سب سے قیمتی چیز ہی ہماری زندگی ہے، جان ہے، کہ جو ایک دفعہ قربان کر دی جائے دوسرا موقع نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن تو نے یہ جو جان اپنی قربان کی تھی اس لیے کی تھی کہ تیرے مرنے کے بعد تیری شہرت ہو، تیری بہادری کے چرچے ہوں، تجھے لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، لہٰذا ایسا ہو گیا، لہٰذا اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر دوسرا شخص حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے، میں نے تجھ پر یہ انعامات کیے، دنیا میں یہ نعمتیں سے تجھ سے نوازا، تو نے کیا کیا؟ وہ ایک قاری قرآن ہوگا، وہ ایک عالم دین ہوگا، وہ عرض کرے گا، میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، میں نے تیرے دین کی عظمت کو بیان کیا، میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ فرمائیں گے، تو کہتا تو سچ ہے، لیکن صرف سب کچھ تو نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا تھا، اور وہ ہو چکا دنیا میں، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اس کو بھی پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔
اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تیسرا شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے بھی اپنی نعمتوں کا بیان فرمائیں گے کہ میں تجھ پر یہ نعمتیں دنیا میں فرمائیں، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میرے پاس مال و دولت تھی، میں نے اس مال و دولت کے بہت بڑے حصے کو تیری راہ میں خرچ کیا، جہاں ضرورت پڑتی تھی فلاح کے کاموں کی، بلائی کے کاموں کی، غرباء کی مدد کی، مساکین کی ضرورت کی، میں فوراً وہاں پہ مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا، اور میں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ اسی طرح تیری راہ میں لگا دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہتا تو ٹھیک ہے، مگر تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے لوگ کہ بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، لہٰذا دنیا میں تجھے ایسا پکارا جا چکا، آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بنیاد کیا ہے؟ دین کی اساس کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ سے فرمایا مجھے تم سے شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کام جو اللہ کی عبادت تو ہو لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا جائے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ نماز پڑھے گا اور وہ بھی دکھلاوے کے لیے، روزہ رکھے گا وہ بھی دکھلاوے کے لیے، زکوٰۃ دے گا وہ بھی دکھلاوے کے لیے، اللہ رب العزت ایسے کسی بھی عمل کو، اس کے اس نیک عمل کو اپنے ہاں قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کے لیے قیامت کے دن یہ ارشاد ہوگا کہ دنیا میں جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جا ان سے جا کے بدلا لے جی کام جس کے لیے تم نے کیا تھا، یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس حوالے سے اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی جو میں نے اپنے استاذ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کے آخری سبق میں جب ہمارا ختم بہائی تھا، ایک بیان انہوں نے سنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کوئی بھی نیک عمل ہو اس کی قبولیت کے لیے 3 معیارات ہیں۔ نمبر 1، پہلی قبولیت کا معیار کیا ہے کہ وہ کام کرنے والا مسلمان مومن ہو، نیک کام کر رہا ہے مسلمان مومن ہو۔ دوسرا، وہ کام کرنے والا جو کیا جا رہا ہے وہ سنت مبارکہ کے مطابق ہو۔ تیسرا، اخلاص پر مبنی ہو۔ اگر یہ 3 موریں کسی بھی بلائی کے کام میں لگی ہوں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا و آخرت میں ضرور اس بندے کے لیے مقرر فرمائیں گے۔ پہلی مہر ایمان والا ہو۔ آج دنیا میں جو ایمان والے نہیں، جو کافر ہیں، وہ کتنے ہی بلائی کے اور نیکی کے فلاحی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا، جو کچھ ہے ان کو دنیا میں ہی عطا کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، سنت مبارکہ۔ ہم کتنے ہی آج کل کام کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے بتائے ہوئے عمل کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی بلائی اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، جب تک اس نیکی اور بلائی پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور تیسرا، اخلاص کا ہونا۔ آپ نے وہ کام ایمان کی حالت میں کیا، قبول۔ آپ نے وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ کیا، قبول ہو گیا۔ لیکن تیسری شرط، مخلص نہیں تھا بندہ، اخلاص پہ مبنی عمل نہیں تھا، دکھلاوے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، معاشرے میں واہ واہ کے لیے وہ کام کر رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ سارا کام بلائی نیکی غارت ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ یہی فرمان سورہ بینہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے خالص نیت کے ساتھ، درستگی نیت کے ساتھ، اور اس کے دین کو صحیح خالص طور پہ عمل کیا جائے، حنفاء، یکسو ہو کر۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا کرتی ہے، خالص
اللہ رب العزت کے لیے وہ کام کیا جائے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وہ بھی خالص ہو کر، یکسو ہو کر، اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی دی جائے خالص اور مخلص نیت کے ساتھ اور یکسو ہو کر اللہ کی رضا کے لیے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ جو اس طرح سے کام کرے گا اللہ کے ہاں اسی کا عمل معتبر ہے، اور یہی ہے مضبوط دین، یہی ہے دین قیمہ۔ جس نے اس پر عمل کیا یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلائیوں کا معاملہ فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بلائیوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی اور نیک اعمال پر خود بھی عمل کرنے کی، اور ساتھ ساتھ اس کو خالص نیت کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہر نیک عمل کو تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم کبھی دل میں دکھلاوا آ جاتا ہے، یا اللہ اس طرح کی معمولی لغزش کو، معمولی غلطی کو درگزر فرما، اور ہمیں نیت کی درستگی کے ساتھ دین کے ہر کام کو، ہر عبادت کو، ہر نیک عمل کو، بلائی کو، دین کے ہر معاملے کو درستگی نیت اور اخلاص پر مبنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں دشمنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔